الدائمة على قاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صلوات محمد حضرات، آج میں کل کے مقابلے پر 15 منٹ لیٹ بیٹھا ہوں. ابھی آپ کو اوپر ہے، آپ کہیں تو میں اپنی تقریر سے 15 منٹ کم کر دوں یا آپ کے وقت سے 15 منٹ لے لوں. صلوات محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، میری ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آیات قرآنی کی طرح یہ کے بعد دیگرے ایک ایک کر کے نازل ہونے کے بجائے اگر آپ لوگ سورہ قدر کی طرح ایک ساتھ نازل ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے. عزیزان محترم، سورہ احزاب کی 45, 46, 47 نمبر کی آیات ہیں. سورہ احزاب وہ سورہ ہے کہ جس میں 73 آیات ہیں. حکمت دیکھیں آپ، یعنی یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں 73 آیات ہیں اور اہل بیت کا خاص طور پہ سورہ میں ذکر کیا ہے. آیات ہیں 73 اور اسلام میں فرقے کتنے ہیں؟ وہ بھی 73 ہیں. حکمت الہی دیکھیں تو 73 میں سب کے سب جو ہیں وہ ناجی نہیں ہے، ایک ناجی ہے. تو عزیزان گرامی، سورہ آراف کا ایک حصہ ہے جو اہل بیت کے بارے میں. تو عزیزان محترم، سورہ احزاب کو احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ سورہ احزاب کو احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ احزاب حزب کی جمع ہے. حزب کہتے ہیں گروہ کو، پارٹی کو حزب کہتے ہیں. تو حزب کی جمع احزاب ہے. چونکہ جنگ خندق کے موقع پر جتنے بھی باطل اور نفاق اور کفر کے گروہ تھے سب متحد ہو گئے تھے اور متحد ہو کر انہوں نے نبی پاک کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا. اس لیے اسے جنگ احزاب کہا جاتا ہے، چونکہ اس سورے میں زیادہ تر یعنی ایک خاص حصے کا ذکر ہے کہ جس میں جنگ احزاب کا تذکرہ ہے. اور اس کا جو دوسرا نام ہے جنگ خندق. حضور جنگ خندق کو جنگ خندق کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ جس وقت کے باطل کی تیاریوں کو نبی پاک نے دیکھا تو مسلمانوں میں گھبراہٹ کا دور چل رہا تھا. اب میں کہوں گا چل کیا رہا تھا، تو ہمیشہ گھبرائے ہوئے رہتے تھے. اس لیے کہ میں گفتگو کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا دور ایسا رہا ہے کہ جب یہ مسلمان گھبرائے ہوئے نہ رہے ہوں. عزیزان گرامی، قرآن ہمارے لیے اطمینان ہے، نبی ہمارے لیے اطمینان ہے، اور جو قرآن اور نبی کے باوجود گھبرائے ہوئے رہیں
تو انہیں سکون کہاں ملے گا؟ جگہ کہیں بھی ڈھونڈ لیں اپنے رہنے کے لیے، مگر سکون تو دل کے ایمان سے ہوا کرتا ہے، جسم کی قربت سے نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو جنگ خندق کو جنگ خندق کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مسلمان گھبرائے ہوئے تھے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ آپ نے کب تیر مارا ہے جو اب کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے۔ لیکن بہرحال کیا ہوگا رسول اللہ، کیا ہوگا رسول اللہ، یہ پلاننگ کیوں ہوا کرتی تھی جنگ سے پہلے؟ حضور یہ پلاننگ وہ بھی جانتے تھے کہ ہم کچھ کرنے والے نہیں ہیں، انہیں معلوم تھا کہ ہم سے کچھ نہیں ہوگا، مگر سامنے والے کو ایک ہوتا ہے نا، پروپیگنڈے کی جنگ ہوتی ہے، میڈیا کی جنگ ہوتی ہے، تو بار بار کہہ کے پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھ رہے تھے نا کہ گھبرا دیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ رسول ہے، یعنی اتنا وسیع سینہ لے کر آیا ہے کہ اس کے مقابلے میں پہاڑوں کا استحکام تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پریشان تھے کہ اے رسول اللہ، بڑے بڑے بہادر آ رہے ہیں، بڑے بڑے گھڑ سوار آ رہے ہیں، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، کیسے ڈیفینس ہوگا؟ تو پیغمبر نے کہا اچھا تم لوگ بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے۔ اچھا نبی بھی ایک دم اپنی رائے نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ نبی پاک دیکھتے تھے آپ کہاں سے بول رہے ہیں، لہذا گھبرائے ہوئے تھے، کہا یا رسول اللہ ہمیں تو کچھ نہیں معلوم۔ تو کہا بھئی کوئی ہے بتانے والا، کیا ہے اس کا حل؟ تو سلمان فارسی کھڑے ہو گئے۔ سلمان فارسی کھڑے ہوئے، کیا یا رسول اللہ، ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے جب اس قسم کی جنگیں ہوتی ہیں تو خندق کھودتے ہیں چوڑی سی، چاروں طرف اپنے کھود لیتے ہیں تاکہ دشمن جلدی سے نہ آنے پائے۔ کہا کتنی چوڑی ہوتی ہے، کتنی لمبی ہوتی ہے؟ کہا ایسے ایسے ایسے۔ کیا نبی نہیں جانتے تھے، مگر بتانا چاہتے تھے کہ جس سلمان کی تمہاری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ میرا سلمان ایسا ہے کہ تمہارے سارے قریش مل کے وہ نہیں سوچ سکتے جو میرا سلمان سوچتا ہے۔ تو کہا پھر کیا کریں؟ کہا یا رسول اللہ سب کو علاقہ دے دیا جائے کہ اتنی اتنی چوڑی خندق کھودیں گے۔ تو مہاجرین کا ایک گروپ بن گیا اور انصار کا ایک گروپ بن گیا، اور پیغمبر نے کہا سلمان تم کھودو۔ تو تین حصوں میں کھود رہی تھی، ایک مہاجر کا گروہ کھود رہا تھا، ایک طرف تھوڑا حصہ انصار کا گروہ کھود رہا تھا، اور ایک سلمان فارسی تھی۔ تو ایک طرف انصار ایک طرف مہاجر، بیچ میں سلمان فارسی کو حصہ دیا تھا۔ اب دیکھا کہ وہ ان کو دیکھنا ہے کتنی کھودی ہے، وہ ان کو دیکھنا ہے کتنی کھودی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کی، لیکن یہ سب دیکھ رہے تھے کہ سلمان بڑی تیزی سے کھودنا ہے۔ تو اب وہ کہیں کہ سلمان ہمارے ساتھ ہے، اور مہاجر کہیں سلمان ہمارے ساتھ ہے، چونکہ نہ یہ پورا کام کر پا رہے ہیں نہ وہ پورا کام کر پا رہے ہیں۔ تو کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان مل جائے گا تو ہم جیت جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں سلمان مل جائے گا تو ہم جیت جائیں گے۔ تو اس موقع پر پیغمبر اسلام نے جب ان کی بحث کو طول پکڑتے ہوئے دیکھا تو کہا کیا معاملہ ہے؟ کہ اے رسول اللہ سلمان ہماری طرف ہے۔ وہ کہنے کہ یا رسول اللہ سلمان ہماری طرف ہے۔ پیغمبر مسکرائے، کہا نہ مہاجر سے ہے نہ انصار سے ہے، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب غلام علی کی شان یہ ہے کہ مہاجر اپنا کہنے کو تیار، انصار اپنا کہنے کو تیار، اور جب نبی آئے تو فیصلہ کریں نہ تمہارا ہے نہ تمہارا، سلمان ہمارا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو اس لیے اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے اور جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ چونکہ اس میں زیادہ تر تذکرہ جو ہے جنگ احزاب کا ہے خاص طور پر، تو اس لیے اس سورہ کا نام ہے سورہ احزاب۔ اعلان ہوتا ہے عزیزان گرامی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے ہمارے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور نیکیوں پر جنت کی خوشخبری دینے والا اور خوف خدا سے ڈرانے والا اور حکم خدا سے اللہ کی طرف بلانے والا ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد کی آیت کیا کہتی ہے کہ آپ مومنین کو خوشخبری دے دیجئے، مومنین کو خوشخبری دے دیجئے۔ کس بات کی خوشخبری دے دیجئے؟ کہ ان پر اللہ کا بہترین فضل و کرم ہے اور ان پر اللہ کا عظیم اجر ہے جو اللہ نے نبی کی شکل میں تمہارے درمیان نازل کیا۔
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, तमाम अंबिया क्यों आए? अल्लाह ने किस लिए भेजे हैं? अंबिया ने, चाहे तमाम अंबिया हों, चाहे आसमानी किताबें हों, चाहे मुरसलीन हो, चाहे औलिया हो, चाहे किसी भी शक्ल में हिदायत के लिए अल्लाह ने भेजा हो, मकसद क्या है कि इंसानों को राह रास्त पे लगाना, सही रास्ता बताना। इसलिए अल्लाह ने इन सबको भेजा है। काबिल तवज्जो बात है। तो इज़ान गिरामी, सबकी हिदायत के लिए भेजा है अंबिया को, मुरसलीन को भेजा है हिदायत के लिए, कुरान को भेजा हिदायत के लिए, उससे पहले की किताबों को भेजा हिदायत के लिए। तो सब आए हैं अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, सब आए हैं तारीकी से निकाल के नूर हिदायत की तरफ ले जाने के लिए। सबके सब आए हैं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, सब आए हिदायत के लिए, खुदा की तरफ बुलाने के लिए, अल्लाह की तरफ पुकारने के लिए कि आओ तुम्हें अल्लाह की तरफ जाना है, अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह के सही रास्ते पर आना है। ये सब आए हैं दावत खुदा देने के लिए। और अल्लाह ने कायनात को बनाया भी ऐसे है कि अगर इंसान गौर व फिक्र करे तो इसी कायनात में खुदाई जलवे कदम कदम पे नजर आ जाएंगे, कदम कदम पे नजर आ जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ने जितने हादी भेजे हैं ये तो खारजी हादी हैं, यानी बज़ाहिर बाहर वाले हादी हैं, लेकिन एक अल्लाह ने हर इंसान को बातिनी हादी दिया है, वो है अक्ल। अक्ल के जरिए फैसला करना है। इसीलिए कुरान करीम में ऐलान हो रहा है कि इन्ना खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि लिआयातिन लिउलिल अलबाब। तो कुरान करीम में सूरह आल इमरान के 190 नंबर की आयत ऐलान होता है कि आसमान और ज़मीन की खिलकत में, ज़मीन और आसमान के आने जाने में अल्लाह ने साहिबाने अक्ल के लिए निशानियां रखी, साहिबाने अक्ल के लिए निशानियां रखी हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये नहीं कहा है कि मुसलमानों के लिए निशानियां हैं, तवज्जो चाहूँगा मैं, ये नहीं कहा है कि साहिबाने ईमान के लिए निशानियां हैं, ये नहीं कहा है कि मोमिनों के लिए निशानियां हैं, बल्कि क्या कहा है, साहिबाने अक्ल के लिए निशानियां हैं। हुजूर तवज्जो चाहता हूं कि इंसान, आपने कहा मोमिन हो, तो आजकल तो फैशन ऐसा चल गया कि हम मोमिन नहीं साहब, हम तो इंसान हैं, इंसान है। आजकल एक बीमारी चली है कि हम इंसान हैं, मुसलमान हो नहीं, हम इंसान हैं, भाई तुम ईसाई हो नहीं, हम इंसान हैं, तुम यहूदी हो, हाँ हम इंसान हैं। भाई इंसान बनता कैसे, ये तो समझिए आप, बगैर मुसलमान हुए इंसान बन कैसे जाओगे? हाँ, तो हम इंसान हैं, यानी आज ये नया फैशन चला, हम इंसान हैं। लेकिन अगर किसी से आप ये कहिए कि अक्ल है, तो बेअक्ल भी नहीं कहेगा कि अक्ल नहीं है कि नहीं ये बात? यानी अक्ल ऐसी चीज है कि इससे कोई इनकार नहीं करेगा, इनकार किया तो गए, अक्ल नहीं तो फिर आप हैं क्या? फिर आप हैं क्या? अज़ीज़ान मोहतरम, जो मतलब की बात होती है और जो अपने फायदे की चीज होती है, इंसान अपनी तरफ निस्बत देता है। मैं जरा आपके टेस्ट को देखने के लिए आपको लतीफा सुनाता हूँ। लखनऊ जो अपने अदब के लिहाज से, अपनी ज़बान के लिहाज से, अपनी शायरी के एतबार से, अपनी नज़ाकतों के एतबार से मशहूर था, अगरचे आज वो लखनऊ नहीं रह गया है, तो लखनऊ का आप और जनाब आज भी हमारी तहजीब में मिसाल के तौर पर दिया जाता है, कहा जाता है। तो एक लखनऊ के साहब इत्र बेचने के लिए पहुंच गए किसी देहात में, गुफ्तगू हो रही थी बहरहाल। तो गुफ्तगू में अब जनाब ये इत्र ऐसा है और जनाब ये ऐसा है और जनाब ये ऐसा है, तो बेचारा एक देहाती, उसने कहा हर बात पे जनाब, हर बात पे जनाब। तो उसे इतना मालूम था कि लखनऊ वाले चिपकाने में बहुत उस्ताद है, लिहाजा उसने जो है जब ये सुना कि जनाब जनाब, तो वो कहने लगा, आखिर में कहने लगा, भाई सुनिए आप, अगर जनाब कोई अच्छी चीज है तो हम जनाब, हमारे बाप जनाब, हमारे दादा जनाब, और अगर कोई खराब चीज है तो आप जनाब, आपके बाप जनाब, आपके दादा जनाब। तो हुजूर यही हश्र अक्ल का है कि
عقل ایسی چیز ہے کہ آپ جان کر بھی اگر بے عقل بھی ہے تو عقل کا انکار نہیں کرے گا. تو اللہ نفسیات کو جانتا تھا. اللہ نے کہا خطاب میں مسلمانوں سے نہیں کروں گا. ایک فیشن ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں, ایک زمانہ آ سکتا ہے کہیں ہم مومن نہیں ہیں, ایک زمانہ آ سکتا ہے کہ ہم فلانے نہیں ہیں. تو اللہ نے کہا کچھ ہو یا نہ ہو, صاحب عقل ہو کہ نہیں ہو. تو کہا کہ نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے. اگر سورج کو آتا دیکھو اور ڈوبتا دیکھو سمجھ لو کوئی ہے. اگر چاند کو نکلتا دیکھو ڈوبتا دیکھو سمجھ لو کوئی ہے. اگر رات اور دن کو آتے جاتے دیکھو سمجھ لو کہ کوئی ہے. اور اس ذات کا نام ہے خدا. صلوات محمد و آل محمد. اور عزیزان محترم, یہ انبیاء آئے ہیں کس لیے آئے ہیں حضور؟ دیکھیے ایک چیز میں آپ سے عرض کروں کہ ہر چیز کا انسان نے علاج پیدا کیا ہے. ہر چیز کا علاج ہے. مثال کے طور پہ جب چلتے چلتے تھک گیا تو انسان نے سواری ایجاد کی, اونٹ پہ سفر کیا. جب اونٹ کو دھیما پایا گھوڑے پہ سفر کیا. جب گھوڑے کو دھیما پایا تو گاڑی بنائی. جب گاڑی کو دھیما پایا تو تیز رفتار گاڑیاں بنائیں. جب انہیں بھی دھیما پایا تو ہوائی جہاز بنا لیے. اور انہیں بھی دھیما پایا تو اب جو گاڑیاں چاند میں جاتی ہیں اس کی رفتار آپ جانتے کتنی تیز ہے, وہ بنا لی. تو ہر چیز کا علاج. کانوں نے قریب تو سنتے تھے لیکن دور کی آواز نہیں سنتے تھے. تو پھر انسان نے ٹیلی فون ایجاد کر لیا. آنکھیں قریب تک دیکھتی تھی ایک حد تک لیکن دور تک نہیں دیکھتی تھی, تو انسان نے دوربین کو بنا لیا. عزیزان گرامی, اسی طریقے سے انسان کی آواز کو ایک حد تک سن سکتے ہیں آپ, لیکن بڑا مجمع ہو تو کیسے سنائیں؟ تو مائکرو فون کو ایجاد کر لیا. تو آواز کے لیے مائکرو فون, اور دور تک آواز پہنچانے کے لیے ٹیلی فون, اور دور کی بات دیکھنے کے لیے دوربین. تو اسی طریقے سے انسان نے ساری چیزیں ایجاد کی. تو میرے مالک جب عقل کام نہ کرے تھک جائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ کہ اس کے لیے نبی کو بھیج رہا ہوں. اس کے لیے نبی کو بھیج رہا ہوں. تو ہر دور میں نے نبی کو بھیجا ہے کہ جو تمہاری تھکی ہوئی عقل کو راہ ہدایت پر لے کے جاتا ہے اور تمہیں بتاتا ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے تو نبی بتائے گا. تمہاری سمجھ میں دلیل نہیں آ رہی ہے تو نبی بتائے گا. تمہاری سمجھ میں قیامت نہیں آ رہی ہے تو نبی بتائے گا. تمہاری سمجھ میں حکمت خدا نہیں آ رہی ہے تو نبی بتائے گا. ہر دور میں اللہ نے نبی کو بھیجا ہے. ہر دور میں نبی آیا ہے اور جیسا زمانہ تھا اسی لحاظ سے آیا ہے. اور آخر میں جب فکر انسانی عروج کو پہنچی تو ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا. اور یہ جو آیات ہیں حضور, میرا موضوع آپ جانتے ہیں کہ مقام نبوت ہے حضور. بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ میں نے مقام نبوت کو کیوں رکھا ہے؟ حضور رکھا میں نے اس لیے ہے کہ اگر لوگوں نے نبوت کو واقعی سمجھ لیا ہوتا تو پھر امامت میں اختلاف نہ ہوتا, سارے مسائل میں نہ ہوتا. چونکہ انہوں نے اول روز ہی جب نبی کو مانا تو کم تھے جنہوں نے نبی مانا, زیادہ وہ تھے جنہوں نے نبی کو شہنشاہ مانا. تو جنہوں نے شہنشاہ مانا آج تک کچھ فکری موجود ہے, اور جنہوں نے نبی مانا وہ کل بھی صراط مستقیم پر تھے اور آج بھی صراط مستقیم پر ہے. صلوات محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, شان رسالت کو ہم 3 حصوں میں بیان کریں گے اس طریقے سے کہ مقام رسالت کیا ہے. شان رسالت بیان کرنے کے لیے پہلی مزاج رسالت کے اعتبار سے بیان کریں گے قرآن کی روشنی, اور دوسرے ساتھ ہی ساتھ جو ہم بیان کریں گے نبی کی شخصیت کے بارے میں بیان کریں گے, اور تیسرے نبی کی طاقت کے بارے میں بیان کریں گے کہ قرآن نے کتنا پاورفل نبی کو بنا کر بھیجا ہے. تو عزیزان گرامی, بس زیادہ تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے کیونکہ باتیں بہت ہے ابھی بیان کرنا ہے. ابھی تو خشک تمہید تھی, آپ بھی خاموشی سن رہے ہیں, میں بھی خاموشی سنا رہا ہوں, لیکن کم از کم مسکرا کے صلوات تو بھیج دیجیے. تو عزیزان گرامی, نبی کے مزاج کیا ہے اور نبی کے دین کا مزاج کیا ہے, نبی کی شریعت کے مزاج کیا ہے, آپ ایک آیت کی روشنی میں سنیں. قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. حضور قابل توجہ بات ہے کہ عالمین کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے.
یعنی اس دنیا کے لیے فقط نہیں ہے نبی، عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارا نبی رحمت ہے عزیزان گرامی، کہ جیسے ابر بارہ کے چھینٹے ہوتے ہیں اور وہ سب پر پڑتے ہیں، محلوں پر بھی پڑتے ہیں، غریب کے جھوپڑے پر بھی پڑتے ہیں، ریگستان میں بھی پڑتے ہیں، چمنستان میں بھی پڑتے ہیں، پہاڑوں پر بھی پڑتے ہیں، اور صحرا میں بھی پڑتے ہیں، عزیزان گرامی ہر جگہ پڑتے ہیں۔ لیکن جب زرخیز زمین میں پڑتے ہیں تو فصلیں لہلہانے لگتی ہیں، اور جب بنجر زمین میں پڑتے ہیں تو ایک دانہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور رحمت ایک ہے مگر ظرف کا فرق ہے۔ حضور توجہ چاہوں گا، ظرف کا فرق ہے، جیسا ظرف ہے ویسا ہی اثر ہے۔ جب یہی ابر کرم کے چھینٹے، یہی رحمت کے چھینٹے دہن سیب میں پہنچے تو گوہر بن گئے، گوہر بن گئے، مگر جب یہی قطرے دہن مار میں پہنچے، سانپ کے منہ میں پہنچے تو زہر بن گئے۔ حضور قطرے ایک طرف سے چلے مگر ظرف جیسا تھا ویسا اثر، جس میں موتی پیدا کرنے کی صلاحیت تھی اس نے گوہر بنا دیے، اور جو زہریلا ذہن تھا اس نے زہر بنا دیے۔ اب نہ کہیے کہ نبی کی بزم میں بیٹھ کر سب ایک جیسے کیوں نہ ہوئے، حضور تعلیم سب پہ برابر تھی مگر جیسا ظرف تھا ویسے بنے۔ قصور تعلیم کا نہیں ہے، قصور ظرف کا ہے۔ تو حضور قصور ظرف کا ہے، تعلیم کا نہیں ہے۔ شاعر کا ایک قطعہ سناتا ہوں، اب ایک شعر سناتا ہوں عزیزان گرامی، کہ بزم نبی میں جو آتا تھا تو نبی کسی کو یوں ہی قبول نہیں کرتے تھے، ظرف دیکھ کے قبول کرتے تھے، ظرف دیکھ کے قبول کرتے تھے، اور جسے ٹھکرا دیتے تھے تو پھر اسے کوئی قبول نہیں کرتا تھا۔ ٹھکرا دیا تو قابل لعنت ہے آج تک، ٹھکرا دیا تو قابل لعنت ہے آج تک، اپنا لیا تو بوذر و سلمہ بنا دیا۔ ایک اور صلوات بھیجیں۔ عزیزان گرامی، نبی کی رحمت پوری کائنات پر، زمین کے لیے بھی رحمت ہے، آسمان کے لیے بھی رحمت ہے، خلا کے لیے بھی رحمت ہے، فضا کے لیے رحمت ہے، چاند کے لیے رحمت، ستاروں کے لیے رحمت، کہکشاں کے لیے رحمت، سیاروں کے لیے رحمت، ثوابت کے لیے رحمت، ہر چیز کے لیے رحمت۔ نبی پاک حضور مومن کے لیے بھی رحمت، کافر کے لیے بھی رحمت، منافق کے لیے بھی رحمت۔ آپ کہیں گے مولانا کو کیا ہو گیا، سب کے لیے رحمت بنا دیا؟ حضور میں بھی عرض کرتا ہوں، آپ تاریخ انبیاء اٹھا کر دیکھیے، ایک چھوٹا سا جرم ہوتا تھا عذاب الہی نازل ہو جاتا تھا۔ نبی کے آنے کے بعد اللہ نے عذاب کو روک لیا، تو نبی کے آنے سے کفار کی غلط کاریوں کے باوجود نبی رحمت کی برکت سے عذاب الہی سے کفار بچ گئے عزیزانی گرامی۔ اور منافق کے لیے اس لیے رحمت ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے جان بچ گئی، جان بچ گئی، اور مومن کے لیے اس لیے رحمت ہے کہ دنیا میں بھی باعزت بنا دیا، آخرت میں بھی باعزت بنا دیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ لیکن حضور والے ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک ہے کے لیے رحمت ہونا اور ایک ہے میں رحمت ہونا، حضور فرق ہے۔ یعنی خدا نے یہ نہیں کہا کہ عالمین میں رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ حضور والا میں اور لیے میں فرق ہے۔ اگر میں کہا جاتا تو پتہ چلا کہ ایک ہفتے نبی پاک زمین پہ ہیں، ایک ہفتے چاند پر ہیں، ایک ہفتے فلاں عالم پر ہیں، ایک ہفتے فلاں عالم پر ہیں، چونکہ میں ہیں۔ لیکن نہیں کہا کے لیے رحمت ہے۔ مثال دیتا ہوں، میں شاہ نجف میں اشرا پڑھ رہا ہوں، حضور توجہ چاہتا ہوں، میں شاہ نجف میں اشرا پڑھ رہا ہوں، میں ورجینیا کے مومنین میں اشرا پڑھ رہا ہوں، تو آپ کے درمیان پڑھ رہا ہوں، لیکن صرف آپ کے لیے نہیں ہے۔ حضور جہاں جہاں یہ آواز جائے گی
इंटरनेट पर जो जो सुनेगा और जब तक सुनता रहेगा ये उनके लिए है। तो ये है आप मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन सिर्फ आपके लिए नहीं पढ़ रहा हूं, बल्कि जो जो सुनता रहेगा उनके लिए पढ़ रहा हूं। तो अल्लाह ने कहा नबी जो है आलमीन में रहमत बन के नहीं आया है, आलमीन के लिए आया है। जब तक आलमीन रहेगा उस वक्त तक ये रहमत रहेगा, चाहे ये रहे या ना रहे, मगर इसका सिलसिला रहमत जारी रहेगा। मिसाल के तौर पे हुजूर अर्ज करना चाहता हूं, अभी अभी आपको सबसे काम लीजिए, आपसे नारा लगवा के उठूं। अजीजाने गिरामी, तो ये देखें आप कि नबी पाक को अल्लाह ने आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है, पूरा आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो हुजूर वाला सिर्फ नबी मक्के के लिए रहमत बन के नहीं आए थे, मक्के के लिए रसूल बन के नहीं आए थे, आलमीन के लिए रसूल बना के भेजा था। हुजूर मक्के वालों को पढ़ाने के लिए क्या जरूरत थी इतने पढ़े लिखे रसूल को भेजने की? हुजूर पूरी हिस्ट्री आप उठा के देखें, पूरे मक्के में 17 लोग थे जो सिर्फ लिखना पढ़ना जानते थे, 17 टोटल, और मदीने में 11 लोग थे टोटल जो लिखना पढ़ना जानते थे। सिर्फ टोटल इस मजमे के लिए जिसकी तादाद जो हो 28 हो, 28 हो, इसके लिए इतने बड़े रसूल को भेजा। तो हुजूर अगर उनमें आए होते तो ये ना आते। तवज्जो चाहता हूं, ये भेजे उनमें गए हैं लेकिन आए थे आलमीन के लिए। हुजूर तवज्जो चाहूंगा, तो जब आलमीन के लिए, तो आलमीन रहेंगे कयामत तक। तो जब कयामत तक रहेंगे तो फिर पूरे आलमीन में कभी भी कोई भी ऐसा आदमी पैदा ना हो जो ये कह सके कि हम मोहम्मद से अफजल हैं, हम इस्लाम में उनसे ज्यादा हैं, हम साइंस में उनसे ज्यादा हैं, हम फिजिक्स में उनसे ज्यादा हैं, हम हिसाब में उनसे ज्यादा हैं, हम फलकियात में उनसे ज्यादा हैं। कहा नहीं, तुम कितनी तरक्की क्यों ना कर लो, मगर मेरे मोहम्मद से नहीं बढ़ सकते। हुजूर इसलिए समझे आप कि मेराज में क्यों बुलाया था। मेराज में इसलिए बुलाया था कि राकेट की रफ्तार आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि मिनटों में हजारों मील का फासला तय कर लेता है। मक्के वाले जाहिल जो ऊंटनी पर सफर करने वाले थे, जो सारे दिन में 12 माइल चलने वाले थे, उनके लिए अगर नबी कह देते कि मैं 1 घंटे में 200 मील चल के आ गया, तो यही मौजूद था उनके लिए, था कि नहीं था? आप खुद सोचें। लेकिन नबी मक्के वालों के लिए थोड़ी आए थे, सारे आलम के लिए आए थे। कहा ऐसा मौजा पेश करेंगे कि तुम कयामत तक कितना ही ज़हीन इंसान क्यों ना आ जाए, नबी की मेराज का मुकाबला न कर सके। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये है शान रिसालत। अज़ीज़ाने गिरामी, अभी ये तमहीदी मंजिल है इस मौजू के सिलसिले में। तो अज़ीज़ाने गिरामी, नबी को अल्लाह ने मेराज के लिए बुलाया, क्या? ताकि हर एक को लाजवाब कर दिया जाए, हर एक को लाजवाब कर दिया जाए, और किसी में हिम्मत ना हो ये कहने की कि हम नबी से बढ़ गए। तुम्हारा इल्म थक सकता है मगर मोहम्मद का इल्म नहीं रुक सकता है, मोहम्मद का इल्म नहीं रुक सकता है। आज बड़ा नाज है दुनिया को कि जब चांद में इंसान जाता है, जब मरीख में इंसान जाता है, जब दूसरे सैयारों में जाता है, तो फिर यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। जब स्पेस में जाता है तो यहाँ से कंट्रोल होता है। वो बात करते हैं ये सुनते हैं, ये बात करते हैं वो सुनते हैं। हुजूर वाला सारा एहतमाम अल्लाह ने पहले कर दिया था। जानती थी कुदरत के मामला क्या है। कहा कितनी राकेट बना लेना, मगर ऐसी रफ्तार होगी कि पूरी मेराज हो जाएगी, बिस्तर गर्म रहेगा, वुजू का पानी बहता रहेगा, जंजीरें दर हिलती रहेगी, और नबी की मेराज तमाम हो जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़मत रिसालत क्या है? फर्क़े अतहर पर तेरे 100 अज़मतों का ताज है, फर्क़े अतहर पर तेरे 100 अज़मतों का ताज है, अर्श की रिफ़अत भी तेरे सामने मोहताज है। एक शब का जिक्र क्या ऐ जाने वाले अर्श पर, तेरी पूरी जिंदगी मेराज ही मेराज है। अज़ीज़ाने गिरामी,
पूरा खानवादा मेराज का खानवादा है। इसमें सिर्फ नबी को मेराज नहीं हुई है, सबको मेराज हुई है। आप कहेंगे क्या हो गया मौलाना को? सुनिए शायर की ज़बान में, पहली मेराज रसूल अरबी की मेराज, पहली मेराज रसूल अरबी की मेराज, दूसरी दोषे पैगंबर पे अली की मेराज, दूसरी दोषे पैगंबर पे अली की मेराज, तीसरी वो के जो हर रोज हुआ करती थी, तीसरी वो के जो हर रोज हुआ करती थी, पुश्ते अहमद पे हुसैन इब्न अली की मेराज। जिस वक्त के मेराज में चला है, मैं मेराज नहीं पढ़ूंगा, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया ना अभी दो एक चीजें, तो उसके लिहाज से मैं अर्ज करूंगा आपसे कि जिस वक्त मेरा नबी चला है और चलने के बाद मेराज करके वापस हुआ, मेराज किसी दिन और बयान करूंगा। जब मेराज करके वापस हुआ और सुबह को मस्जिदुल हराम में नबी पहुंचे, तो लोग मौजूद थे। नमाज पढ़ने वाले उस जमाने में कम होते थे, मजाक उड़ाने वाले ज्यादा होते थे। तो नबी पाक ने नमाज वगैरह जिक्र खुदा वगैरह करके, जाहिर है कि अली जैसा सूरमा नबी के साथ नमाज पढ़ रहा था। तो जब अली जैसा वजीर नबी हो तो किसमें हिम्मत है नबी को नमाज पढ़ने से रोक दे। तो नबी पाक ने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद बैठ गए और सारे कुफ्फार आए, कहा आज हम तुम्हें बताते हैं कि अल्लाह ने हमें मेराज अता की, अल्लाह ने हमें मेराज अता की। और सब लोगों ने ठिट्ठे मारना शुरू कर दिए, कहे लगाना शुरू कर दिए कि हे मेराज, अब तो ये बिल्कुल वाकई दीवाने हो गए। देखें आप, नबी पाक ने कहा अगर तस्दीक करना हो तो फुला काफिला तुम्हारा रास्ता भूल गया है, और जब मैं बैतुल मुकद्दस जा रहा था यहाँ से और फिर बैतुल मुकद्दस से अर्श पे गए हूँ मैं, तो उस वक्त में तुम्हारा फुला काफिला रास्ता भूल गया था और उस पे फुला ऊंट पे पानी था और पानी में फुला बर्तन था, वो फुला बर्तन में पानी था, और मैंने तस्दीक के तौर पे जिब्रील से कहा कि वो बर्तन उठा लो, और बर्तन उठा के फुला सहरा में मैंने पानी फेंक दिया है, और तुम आए काफिला फुला टाइम पे फुला वक्त में काफिला दाखिले मक्का होगा, जाओ जाके तुम इंतजार कर लो, जो मैं टाइम दे रहा हूं उससे 1 मिनट ना इधर होगा ना उधर होगा। सारे लोग नबी की सदाकत के लिए नहीं गए थे, नबी को अपने ख्याल में झूठा बनाने के लिए गए थे, मगर जो टाइम नबी ने दिया था उसी टाइम पे काफिला आया। पहले ही सवाल था, और हुजूर इसमें नबी के चचा अब्बास भी गए थे, अब्बास को भी भेजा था कि देखते रहना इनकी एक्टिविटीज को। तो लिहाजा कहा कि भाई तुम्हारा ऊंट कहाँ है? कोई ऊंट खो गया था? कहा हाँ खो गया था। कहा उसमें पानी था? कहा हाँ पानी था। कहा पानी है? कहा नहीं पानी तो फेंक गया, पता नहीं किसने फेंक दिया, पता नहीं किसने फेंक दिया। तब अब्बास ने कहा मैं बताऊं किसने फेंका है, मेरे भतीजे मोहम्मद ने फेंका है, वो मेराज करके वापस हो रहा था। तो अजीजानी गिरामी, सारे कुफ्फार हक्का बक्का रह गए, पलट के आए, कहा क्या हुआ क्या हुआ? हुजूर दिल तो काले थे, लिहाजा नूर का असर कहाँ होता? कहा बात तो सही है, मगर हुजूर जहां मगर आ जाए वहां हकीकत को कबूल नहीं करते। क्या भाई मगर क्या? मगर अभी नहीं, हुजूर अभी नहीं तो कभी नहीं, ये याद रखें आप। इसलिए कि ये शैतान का हरबा है कि जब हकीकत से दूर करता तो कहता अभी नहीं, और जहां अभी नहीं वहां कभी नहीं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, सारे कुफार फिर आ गए और आने के बाद मौला कायनात ने से कहा पैगंबर ने कि मैं मेराज के हालात बताऊं, तो मौला कायनात ने मुस्कुरा के कहा या रसूल अल्लाह, हालात मेराज मैं बताऊं या आप बताएंगे? हुजूर तमाम मुसलमानों ने लिखा है, सुभान अल्लाह, ये हमारे नहीं, आम मुसलमानों ने लिखा है कि या रसूल अल्लाह हालात मेराज मैं बताऊं या आप बताएंगे? पैगंबर मुस्कुराए, कहा या अली सुनाओ, या अली सुनाओ। अब अली ने जो सुनाना शुरू किए तो नबी पाक के जुमले देखो। नबी ने कहा कि या अली ऐसा लग रहा है कि कदम कदम पे तुम मेरे साथ थे, तुम मेरे साथ थे। ये अली से क्यों सुनवा रहे थे
کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ عرش والوں کی باتوں کو فرش والے بیان کریں گے تو بڑا فخر ہوگا، بڑا فخر ہوگا۔ تو نبی بتانا چاہتے تھے کہ اگر صحیح ولی بنا لوگے، اگر علی کو ولی مان لوگے تو پھر تمہیں ان کے علم پر ترقی پر حیرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ تمہارا ولی خدا پہلے ہی انجام دے چکا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، وہ اور لوگ ہوں گے جو معراج سے گھبرائیں گے، وہ اور لوگ ہوں گے جو ترقی سے گھبرائیں گے۔ ہمیں تو ناز ہے، ہم کہتے ہیں جتنا دل چاہے ترقی کرو، ہمارے مذہب کی حقانیت کھل کے رہے گی۔ عزیزان گرامی، وہ اور لوگ مسلمان ہوتے ہیں جنہوں نے معراج کو گھبرا کے کہا کہ پہلے یونانی سائنس کی تحقیق تھی کہ پرت ہے پیاس کے طریقے سے، نبی گئے تو کھڑکی کیوں نہیں کھلی، کھڑکی کیوں نہیں کھلی، پھر اس میں نشان کیوں نہیں بنا؟ یعنی ان پتھر دلوں کو یہ نہیں خبر کہ جو خدا مکے کی زمین پہ علی کو کعبے میں بلا کے دیوار کھول کے بند کر سکتا ہے، اگر واقعی وہ سخت گھولا تھا تو اس کے لیے کیا مشکل ہے، جب چاہے کھڑکی کھول دے، جب چاہے بند کر دے۔ لیکن خوف دشمن کا اتنا تھا کہ نبی کو روحانی معراج ہوئی تھی، نبی کو جسمانی معراج نہیں ہوئی تھی۔ مسلمان کی کمزوری عزیزان گرامی، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے، اپنے ولی کے ذریعے حقائق کو کس طریقے سے واضح کیا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو ہماری گفتگو اس مرحلے میں تھی کہ اللہ عظمت رسالت، مقام رسالت کو بیان کر رہا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا۔ تو پہلا مزاج دین کیا ہے، مزاج نبوت کیا ہے، مزاج شریعت کیا ہے؟ وہ ہے رحمت، وہ ہے رحمت۔ یعنی قرآن بھی رحمت ہے، احکام دین بھی رحمت ہے، اور نبی، دیکھیے نبی کا ہر حکم رحمت ہے، ہر حکم رحمت ہے۔ اگر نبی بلا رہے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر نبی بلائے تو لبیک کہو، اس لیے کہ نبی بلاتا ہی نہیں ہے مگر حیات کے لیے۔ یہ نبی جو بلاتا ہے زندگی دینے کے لیے، قرآن نے ضمانت لی ہے، تو نبی جب بلائے تو زندگی دے گا۔ اگر یہ الگ بات ہے کہ اگر بظاہر موت بھی ہے اس میں تو اسی موت کو حیات جاویدانی بنا دے گا، اور اگر سختی ہے تو تم سختی سمجھ رہے ہو، تمہاری نگاہ کی محدودیت ہے، مگر یہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ حضور جس طریقے سے ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر آپ کو نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر چیک کرتا ہے، چیک کرنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے، آپ کو جو ہے چکنی چیزیں نہیں کھانا ہے، آپ کو بڑے کا گوشت نہیں کھانا ہے، آپ کو انڈے کی زردی نہیں کھانا ہے، آپ کو یہ نہیں کھانا ہے، آپ کو وہ نہیں کھانا ہے، یہ تمام چیزیں آپ پر پابندی لگا دی گئی۔ کیوں؟ تو حضور والا آپ تو آستینے اڑک کے ڈاکٹر سے نہیں لڑتے کہ تم ہمیں سختی دے کر رہے ہو۔ میں نے کہا بھائی ڈاکٹر سے لڑ کیوں نہیں گئے؟ کہا مولانا وہ تو ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو ڈاکٹر کی بات کو جانتے ہو تو سمجھ گئے، نبی کا علم اتنا ہائی اور معرفت اتنا ہائی ہے، ہر ایرا غیرہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ نبی کی بات کو وہ سمجھے گا کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے علم آیا ہو۔ اگر ان سے وابستہ ہو جاؤ گے تو علی بھی سمجھ میں آنے لگیں گے، نبی بھی سمجھ میں آنے لگیں گے۔ عزیزان محترم، دیکھیے میں عرض کروں آپ سے کہ نبی عالمین کے لیے نبی ہے، تو جب عالمین کے لیے نبی ہے تو عالمین کی ہر چیز پہ اللہ کی طرف سے اسے اختیار ہے، اسے اختیار ہے۔ اس لیے میں نے اشارہ کیا تھا کل کہ چاند کے دو ٹکڑے نہیں کر رہے تھے نبی پاک، بلکہ اپنے اختیارات کو ثابت کر رہے تھے، اختیارات کو ثابت کر رہے تھے۔ اور چونکہ نبی کا جانشین ویسے ہی ہونا چاہیے کہ جیسے نبی ہے، جیسا نبی ہے، تو اس لیے نبی پاک نے علی کے ذریعے بھی علی کی طاقت کا اظہار کرایا۔ جنگ سے پلٹ رہے ہیں، نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے، جب نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے، نبی کا سر علی کے زانوں پر ہے، علی کے زانوں پر ہے عزیزان گرامی۔ اور پھر اس کے بعد جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو پوچھا علی نماز پڑھی۔ عزیزان گرامی یہاں میں ایک تصحیح کر دوں کہ علی امام ہے اور کائنات کا علم ہے۔ جب آج کا فقیہ کہتا ہے کہ اگر نماز کا وقت جا رہا ہے تو اس وقت جو تکلیف شرعی آپ کی ہے اسے آپ انجام دے دیں،
مثال کے طور پہ اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں، چونکہ پانی آئے گا 1 گھنٹے بعد اور نماز قضا ہو جائے گی 10 منٹ میں، تو اب حکم ہے کہ آپ تیمم کر لیں۔ لیکن اگر جیسی آپ نے تیمم کیا ویسی پانی آ جائے تو پھر یہ حکم ہے کہ آپ فوراً وضو کرو۔ تو عزیزان محترم، جب ہم یہ مسائل جانتے ہیں تو علی تو امام تھے، نبی کا سر ہے زانو پہ، تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں علی نے نماز نہیں پڑھی؟ علی تو سب کو بتانے والے ہیں، علی کی نماز پہ کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن طاقت اختیار علی دکھانا مقصود تھی نبی کو۔ چونکہ اب جب تمہیں اختیار ہے اس وقت کے لحاظ سے تو تم نے پڑھ لی کہ میں بیٹھا رہا، میرا سر رہا، تم نے اس وقت کی تکلیف کے اعتبار سے رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، ذکر بھی کر لیا، لیکن جب تمہیں اختیار ہے سورج کے پلٹانے کا تو پھر پلٹا کے ویسی نماز پڑھو کیسے اختیار میں پڑھی جاتی ہے۔ حضور توجہ چاہوں گا، تو کہا علی علی پلٹا لو سورج کو، گھر کی باتیں حضور جیسے کھلونوں سے لوگ کھیلتے ہیں، کہا پلٹا لو سورج کو۔ اور تاریخ بتاتے کہ ایک مرتبہ میرا مولا بیٹھا اور مغرب کی طرف رخ کر کے زمین پہ ہاتھ رکھا۔ حضور آپ سب جانتے ہیں کہ پورا نظام شمسی ہے، اب پورا تمام سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، کوئی سورج کا پلٹنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ سورج حرکت کرے گا تو زمین بھی گھومے گی، چاند بھی گھومے گا، جتنا پورا سسٹم ہے وہ گھومے گا، صرف سورج نہیں پلٹے گا حضور، پورا نظام شمسی ادھر سے ادھر ہوگا۔ مولا نے ہاتھ رکھے، زیر لب کچھ کہا اور سورج پلٹا۔ یہ سورج نہیں پلٹا تھا، ساتھ میں چاند بھی پلٹا، زمین بھی گھومی، ستارے بھی گھومے، سیارے بھی گھومے، ثوابت بھی گھومے۔ یہ علی کو مولا کائنات اس لیے کہتے ہیں کہ ہاتھ زمین پہ ہوتا ہے اور کائنات حرکت میں آ جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو اب یہ ہے مقام رسالت۔ جب رسالت سمجھ میں آئے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول کی جگہ کون بیٹھے اس کا انتخاب کرنا ہوگا۔ چونکہ حضور والا نبی کی حکومت کے حدود تو دیکھیے، نبی کے اختیارات تو دیکھیے، تو نبی کے بعد وہ ہونا چاہیے کہ جس کے پاس یہ پاور ہو۔ مثال کے طور پہ ایک فزکس کا پروفیسر ہے، ریٹائر ہوتا ہے، تو اس کی جگہ کیا اردو کے پروفیسر کو لے جائیے گا؟ مجھے بتائیے، تو لوگ کہیں گے دیوانے تو نہیں ہو گئے ہیں، ریٹائر ہوا ہے فزکس کا پروفیسر اور معین کر رہے ہیں آپ اردو کے پروفیسر کو، پاگل پن تو تاری نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب نبی وہ جا رہا ہے جو عالمین کے لیے رحمت تھا، تو اس کا جانشین وہ ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں حدود مملکت نبی ہیں وہاں وہاں حدود اختیار علی ہونا چاہیے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ دیکھیے، میں کسی فرقے کی بات نہیں کرتا ہوں، نیوٹرل ہو کے میری تقریر کو سنیے اور اندازہ لگائیے کہ وہ اسلام جو کائنات کے لیے آیا ہے اس کے لیے کون نبی کے بعد ہونا چاہیے، کون ہونا چاہیے؟ عزیزان گرامی، وہ ہونا چاہیے کہ جس کے پاس ہر بات کا جواب ہو، ہر بات کا جواب ہو، اور جو مسجد کے بوریے پہ بیٹھ کے کہے کہ جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، دانیال کی شریعت سے چاہو فیصلہ کر دوں، اگر چاہتے ہو ابراہیم کی شریعت سے وہ فیصلہ کر دوں، اگر چاہتے ہو موسیٰ کی شریعت سے وہ فیصلہ دوں، اگر چاہتے ہو انجیل سے وہ فیصلہ دوں۔ یعنی ایسا ہونا چاہیے بات نبی کہ تمام کتابیں ازبر ہونا چاہیے۔ انٹرنیشنل قانون کے جو جج ہوتے ہیں عزیزان گرامی، تو انہیں انڈیا کا قانون بھی معلوم ہے، پاکستان کا بھی معلوم ہے، امریکہ کا بھی معلوم ہے، یورپ کا بھی معلوم ہے، جس ملک کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس قانون کے لحاظ سے بحث ہوتی ہے۔ تو حضور اتنی سی دنیا میں اگر کوئی چیف جج آئے انٹرنیشنل تو اسے سارے قوانین معلوم ہونے چاہیے، اور نبی کا جانشین وہ ہو کہ جسے سورہ بقرہ یاد نہ ہو۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے۔
نبی کی کہ کمالات اور نبی کے صفات کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ پہلی صفت ہے کہ نبی کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ بس ٹچ کروں گا چونکہ ٹائم نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اسی کے لوگ کہ یار مولانا تو ہمارا پہلے سے ٹائم لے گا۔ تو نبی کو اللہ نے شاہد بنا کے بھیجا، شاہد یعنی وٹنس، گواہ۔ نبی کو گواہ بنا کے اللہ نے بھیجا ہے۔ کس چیز کے لیے گواہ؟ اللہ کی وحدانیت پہ گواہ، اپنی امت پہ گواہ، اور نہ صرف یہ کہ اپنی امت پہ۔ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی اس وقت کو یاد کرو کتنا عجیب و غریب منظر ہوگا کہ جب ہم تمہیں اس موقع پہ لائیں گے جب تم ہر نبی کی گواہی دو گے، ہر نبی کی گواہی دو گے۔ تو ہمارا نبی اپنی امت کے لیے گواہ، اللہ کی وحدانیت پہ گواہ، اللہ کی قدرت پہ گواہ، دین کی صداقت پہ گواہ، قرآن کے معجزنما ہونے پر گواہ، اور ساری چیزوں پر گواہ، پھر ہر نبی کی امت پہ گواہ، اور نہ صرف ہر نبی کی امت پہ گواہ بلکہ ہر نبی پر گواہ۔ حضور ایک بات کہ گواہ کے معنی کیا ہے؟ آئی وٹنس کو گواہ کہتے ہیں، آئی وٹنس کو گواہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں عرض کروں کہ کسی صاحب کے گھر کا مسئلہ تھا، تو وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا 1977 میں یعنی 1997 میں ہمارے گھر کا مقدمہ چلا تھا، اور اب وہ کورٹ میں گواہی، آپ ہمارے گھر کی ہمارے مقدمے کی گواہی دے دیں گے؟ میں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں، دے دوں گا۔ تو حضور گواہ میں کیا پوچھتا پہلے؟ جو گواہی، آپ کا نام کیا ہے، آپ اس ملک میں کب آئے ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ یہاں کتنے دن رہے ہیں، آپ کے سامنے کیا کیا ہوا تھا، یہ ساری چیزیں پوچھی جاتی نہیں پوچھی جاتی۔ اب جیسے مجھے پیش کیا گیا، آقا بسم اللہ صلوات محمد آقا بسم تو ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ تو جیسے انہوں نے، جیسے میں نے کہا کہ میں تو یہاں پر آیا ہوں 1998 میں خارج، میں نے کہا کیوں؟ کہا بھئی یہ کیس ہے 1977 کا، اور آپ امریکہ میں آئی 1998 میں، تو لہذا آپ کی حیثیت کچھ نہیں ہے، قانون حیثیت ختم، لہذا آپ کی گواہی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یعنی چشمدید گواہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب واقعے کے ہونے کے وقت آنکھ سے دیکھ رہا ہو، موجود ہو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں گواہ بنایا نبی، شاہد و مبشرم، ہم نے تمہیں گواہ بنایا تمہاری۔ چلیے اپنی امت کے لیے تو ٹھیک ہے، گواہ تھے، ابراہیم اپنی امت کے لیے گواہ تھے، نوح اپنی امت کے لیے گواہ تھے، موسیٰ اپنی امت کے لیے گواہ تھے، ابراہیم اپنی امت کے لیے گواہ تھے، عیسیٰ اپنی امت کے لیے گواہ تھے، نبی اپنی امت کے لیے گواہ تھے۔ لیکن اب یہ کہ ہر امت پر گواہ اور ہر نبی پر گواہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے، کہاں تھے؟ تو عزیزان گرامی، ندائے غیبی آئے گی کہ یہ تمہارے سامنے نہیں تھے، یہ الگ بات ہے کہ تمہارے سامنے نہیں تھے، مگر وہ سارے انبیاء ان کے سامنے تھے، وہ ساری امتیں ان کے سامنے تھیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں، ایک یہ میں آپ کے سامنے ہوں، اور ایک یہ ہے کہ میں دور سے ٹی وی کے ذریعے سے آپ کو واچ کر رہا ہوں۔ تو آپ میرے سامنے ہیں مگر میں آپ کے سامنے نہیں ہوں۔ تو اللہ نے پیغمبر اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضور والا عالم انوار میں ایک مخصوص مقام پہ رکھا تھا کہ جہاں سے آدم کی تبلیغ کو بھی دیکھ رہے تھے، نوح کی تبلیغ کو بھی دیکھ رہے تھے، ابراہیم کی تبلیغ کو بھی دیکھ رہے تھے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ سفینہ چلا رہے تھے نوح اور بچا رہے تھے نبی، توجہ چاہتا ہوں، آگ میں جا رہے تھے ابراہیم لیکن آگ سے بچانے کی دعا کر رہے تھے محمد۔ عزیزان گرامی، جا رہے تھے دریا میں موسیٰ مگر نگرانی کر رہا تھا محمد۔ جناب عیسیٰ بچ رہے تھے سولی سے مگر بچا رہا تھا، حکم خدا سے بچا رہا تھا خدا، لیکن دیکھ رہے تھے محمد۔ صلوات محمد و آل محمد۔
میں سمیٹ رہا ہوں اپنے موضوع کو کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں کل بیان کروں. شاہد کی تفسیر ابھی تو پہلا جملہ شروع کیا ہے میں نے, تو شاہد کی تفسیر انشاءاللہ کل بیان ہوگی. تو نبی اپنی امت پہ بھی شاہد گواہ, تمام انبیاء پہ گواہ, اور تمام انبیاء کی امت پہ گواہ. نبی سب کے گواہ. نبی کا گواہ کون ہے؟ حضور توجہ چاہوں گا, نبی کا گواہ کون ہے؟ تو نبی نے کہا میرا گواہ میرا علی ہے. تو عزیزان گرامی دیکھیں, رابطہ ملا لی جانا والی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہیں. گواہی وہی تو دے گا تو ہو ساتھ میں, وہ نہیں دے گا جو بعد میں آیا ہو. تو ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. تو نبی نے کتنا پڑھا ہے علی بتائیں گے, علی نے کتنا پڑھا ہے نبی بتائیں گے, نبی کا مقام کیا ہے وہ علی بتائیں گے, علی کی منزل کیا ہے وہ نبی بتائیں گے. تو عزیزان گرامی نبی سب پہ گواہ اور علی نبی پہ گواہ. اور کیوں گواہ ہے حضور؟ کہ نور کا ایک ٹکڑا ہے. اگر علی نہ ہوتے تو کوئی میرے محمد کا گواہ پیدا نہ ہوتا. یہ اللہ نے کرم کیا ہے کہ نور کے دو ٹکڑے کر کے ایک کو نبی بنا دیا, ایک کو ولی بنا دیا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اور حضور یہی نور تھا جس نے ذمہ داری لی تھی ہدایت کی, کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے. محمد رہے, ہدایت باقی رہی, اور ہدایت کو منزل کمال پہ پہنچا دیا. اور محمد کے بعد علی نے وعدہ کیا تھا میں پورا کروں گا. اپنی ذمہ داریوں کو علی نے پورا کیا. علی کے بعد امام حسن نے پورا کیا, امام حسن کے بعد امام حسین نے پورا کیا. اور حضور حسین نے اس انداز سے پورا کیا کہ گھبرا کے صاحبان معرفت نے کہہ دیا حقا کہ بنا لا الہ ہست حسین. حقیقت یہ ہے کہ بنا لا الہ حسین, میرا مولا وہ حسین کہ خدا کی قسم جس پر کائنات کو ناز ہے, جس پر شہادت کو ناز ہے, جس پر مکے کو ناز ہے, جس پر کعبے کو ناز ہے. عزادارو آج وہ تاریخ ہے, 2 محرم آ گئی. کتنی جلدی تاریخیں گزریں گی آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا. یہ وہ تاریخ ہے کہ جب حسین کا قافلہ وارد کربلا ہوا ہے. وارد کربلا ہوا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت کے امام حسین علیہ السلام ایک منزل پر ٹھہرے ہوئے تھے تو کیا دیکھا ہے کہ ہر کا لشکر بھی ہے. عالم یہ ہے کہ ہر کا لشکر پیاسا ہے, جانوروں کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں اور انسان بے حال ہے پیاس کے مارے. تو جیسے ہی ہر کے لشکر کو دیکھا, عباس, علی اکبر, قاسم, اصحاب سے کہا پانی کے دہانے کھول دو, انسانوں کو پانی پلاؤ. سارے انسانوں کو پانی پلایا. اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام نے کہا حیوان بھی اللہ کی مخلوق ہے, انہیں بھی سیراب کرو. جب پانی پلا لیا تو پوچھا کیوں آئے ہو. غور کیا آپ نے؟ یعنی آج کی جنگی ٹیکنیک کیا ہے کہ مجبور کر کے بات منوائی جائے. لیکن حسین آواز دے رہے تھے کہ ہم اور ہمارا دین جبری دین نہیں ہے. امام نے کہا کیوں آئے ہو؟ اور نے کہا حکم ہوا ہے یزید کی طرف سے کہ آپ سے بیعت لی جائے اور آپ کو گرفتار کر کے یزید کے دربار میں پہنچا دیا جائے. اللہ اللہ زدارو نہیں سنا جائے گا. جیسے ہی فاطمہ کے لال نے فقرہ سنا, جناب امام حسین نے کہا اور تیری یہ ہمت, فاطمہ کا لال اور بیعت یزید, یہ نہیں ہوگا. حسین گھوڑے پر سوار ہوئے, چلو عباس ہمراہی کربلا ہوتے ہیں. اور آگے بڑھا, لگام فرس حسین پر ہاتھ ڈال دی, اور جیسی ہاتھ ڈالا ویسے حسین نے کہا اے ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی. اللہ اللہ, جیسے یہ جملہ ہور نے سنا ویسی بیتاب ہو گیا. مگر حسین جیسا عظیم انسان یہ فقرہ کیوں کہہ رہا تھا؟ ہر کے اندر سوئے ہوئے ایمان کو جگانا چاہتے تھے. جیسے ہر نے یہ سنا کانپ گیا اور کہنے لگا اے حسین آپ نے میری ماں کا نام لیا ہے, اگر آپ کے علاوہ کوئی اور میری ماں کا نام لیتا تو خدا کی قسم میں بھی پلٹ کے اس کی ماں کا نام لیتا. مگر آپ کی ماں تو وہ ہیں کہ جن کا نام لینے کے لیے وضو کی ضرورت ہے. ہائے ہائے حسین, یہی عظمت,
जनाब फातिमा की हुर के कल्ब में पैदा करना चाहते थे। इमाम ने कहा हम करबला जाना चाहते हैं। इमाम हुसैन 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए अज़ादारों नहीं सुना जाएगा। हाय हाय कितना सख्त मरहला है। घोड़े साथ में हैं, असहाब साथ में हैं, सवार हैं हुसैन। जैसे ही वारिद करबला फातिमा का लाल हुआ अज़ादारों नहीं सुना जाएगा। बढ़ते बढ़ते घोड़े के कदम रुक गए घोड़े के कदम। इमाम हुसैन ने घोड़े को बढ़ाना चाहा मगर घोड़े ने सर हिला दिया। दूसरा घोड़ा बदला, उसे भी बढ़ाना चाहा, उसने भी इनकार कर दिया। तीसरा बदला, चौथा बदला। तारीख बताती है, मकातिल लिखते हैं कि 7 घोड़े पैदर पे फातिमा के लाल ने बदले। अल्लाह अल्लाह। इमाम ने पूछा इस जमीन को क्या कहते हैं? किसी ने कहा गाजरिया कहते हैं, किसी ने कहा मारिया कहते हैं, किसी ने कहा नैनवा कहते हैं। इमाम ने कहा आखिर इसका कोई और भी नाम है। एक बुजुर्ग आया, उसने कहा इस सरजमीन को करबो बला भी कहते हैं। आजादारो जैसे ही ये नाम सुना हुसैन घोड़े से उतरे। क्या आजादारो हुसैन को मालूम नहीं था करबो बला? जानते थे करबो बला को, लेकिन पूछा क्यों? बताना चाहते थे हुसैन मैं तो मैं हूँ, मेरे जानवर भी वाकई करबला से बाखबर। अल्लाह अल्लाह। हुसैन उतरे, करबला की खाक को मुट्ठी में लिया सूंगा। आवाज अब्बास यही वो जमीन है, यही वो जमीन है जो हमारी आखिरी करारगाह है। ख़याम बर्पा किए जाएं। अज़ादारो ख़याम बर्पा हो गए। बस आपकी जहमत को मैं तमाम कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह तफसीलात में कल बयान करूंगा, लेकिन आज मेरी आदत है कि चंद मिनट में जनाब मुस्लिम के बच्चों के मसाइब बयान करना चाहता हूँ। वो जनाब मुस्लिम जो शहीद हो चुके हैं, जिनके बच्चे कैद खाने के अंदर हैं। अल्लाह अल्लाह। किसी तरीके से दरोगा जिंदान से खुशामदे करने के बाद जनाब मुस्लिम के बच्चे निकले। रात की तारीकी हो गई, एक दरवाजा खुला था, करीब पहुंचे, ज़ईफा बंद करने के लिए आई। छोटे छोटे बच्चों को देखा, कहा तुम्हारे माँ बाप कितने बेखबर हैं, कितने बेरहम हैं कि चांद से बच्चों को इस पुराशोभ दौर में ऐसे ही छोड़ दिया है। बच्चों ने हाथ जोड़े, जो कुछ कहना है हमें कह लेना, मगर हमारे माँ बाप को न कह, हमारे माँ बाप को ना कहना। कहा जानती है हम कौन हैं? कहा बताओ बच्चों। का वादा कर ले कि हमारी जान की अमानत होगी। कहा हाँ हम वादा करते हैं। कहा हम फर्जंदान मुस्लिम इब्न अकील है, जिसका कोई डर न हो वो कहाँ जाए। हमारा बाबा आलम गुर्बत में शहीद कर दिया गया, हम भूखे प्यासे हैं। ज़ईफा रोने लगी, बच्चों को लेके घर में आई। बाज तारीखें बताती हैं कि उसका शौहर था, बाज तारीखें बताती हैं कि दामाद था। बहरहाल जो भी था हारिस, उसने कहा कि देखो देखो हारिस बड़ा मलून है, दुश्मन अहले बैत है, काफी रात हो गई है, हो सकता है ना आए। मेरी माँ मेरी बहनों छोटे छोटे बच्चे आपके साथ हैं, दिलों पे हाथ रखिए। कमसिन बच्चे हैं, दयारे गैर है, रात का वक्त है, भूखे प्यासे हैं। ज़ईफा घर में ले गई। बच्चों ने कहा पानी दे दो, हम वुजू करके नमाज पढ़ने। नमाज मगरिब इशा पढ़ी, उसके बाद बच्चों के लिए खाना ले आई, अपने हाथों से खाना खिलाया। आजादारो जिन बच्चों का बाप शहीद हो चुका हो वो कैसे खाना खाएंगे? लेकिन ज़ईफा ने इसरार किया, बच्चों ने खाना खाया। आजादारो कैद यानी तहखाने के अंदर बच्चों को लिटा दिया गया। आधी रात जब गुजर गई तो हारिस मलऊन आया। ज़ईफा का दिल कांप गया। कहा इतनी रात गए कहाँ था तू? कहा उसने कहा कि मैं मुस्लिम इब्न अकील के बच्चों को ढूंढ रहा था। अल्लाह अल्लाह। आजादारो कितना सख्त मरहला है। ज़ईफा ने दिल को पकड़ लिया, मेरे मालिक ये मासूम बच्चे तेरी अमान में है, इन बच्चों की हिफाजत करना। मैं घर में तो ले आई हूँ, अगर कुछ हो गया तो जनाब फातिमा को क्या जवाब दूंगी? बच्चे सो रहे हैं, हारिस मलून भी सो गया। अल्लाह अल्लाह। एक बार एक भाई रोता हुआ उठा, फिर दूसरा भी उठा। भाई ने पूछा भाई क्यों रो रहे हो? तो बड़े भाई ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि बाबा मुस्लिम आए हैं और अली मुर्तज़ा भी साथ में हैं, पैगम्बर इस्लाम भी साथ में हैं। बाबा को देखने के बाद मैं निपट गया। मैंने कहा बाबा आलम गुर्बत में हमें तना छोड़ के चले गए।
بابا ہم اکیلے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. بابا نے مجھے قریب بلایا، میں جیسی بابا سے لپٹا میری ہچکی بند گئی. بابا نے کہا اب تمہاری تکلیف کم ہو رہی ہے میرے لال، بہت جلد میرے پاس آنے والے ہو. چھوٹے بھائی نے بھی کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. باپ کو یاد کر کے ایک مرتبہ چیخ نکلی، اللہ اللہ. حارث ملعون بیدار ہو گیا، تہ خانے میں گیا، بچوں کے بال پکڑ کے لایا. اللہ اللہ، بچوں کو ستون خانہ سے باندھ دیا گیا. رات بھر بچے روتے رہے. ضعیفہ آ گئی، کبھی روتی تھی کبھی پیروں پہ گرتی تھی. بچوں مجھے معاف کر دے، بچوں مجھے معاف کر دینا. صبح ہوئی، ملعون اٹھا، بچوں کے بالوں کو پکڑا، گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا. ضعیفہ آگے بڑھی، کہا ہرگز نہ ہوگا، یہ فاطمہ کے نواسے ہیں، یہ علی کے نواسے ہیں، میں انہیں نہ جانے دوں گی. اللہ اللہ. اس نے کہا ہٹ جا ورنہ قتل کر دوں گا. کہا میری لاش سے گزرنا ہوگا. ملعون کی تلوار چلی، یہ مومنہ شہید ہو گئی. عزادارو، محبت حسین میں واقع کربلا سے پہلی شہیدہ ہے. اللہ اللہ. جب یہ لے کر چلا، جو دیکھتا تھا روتا تھا. ایسے چھوڑ دے، پیسہ ہم دیں گے. لیکن دریا کے کنارے لے کر آیا. عزاداروں نہ سنا جائے گا، تاریخیں بتاتی ہیں کہ یہ ملعون دریا کے کنارے قتل کر کے جناب مسلم کے بچوں کے سروں کو لے کر جا رہا تھا. ادھر سے حسین کا قافلہ آ رہا تھا کربلا جانے کے لیے. تاریخ بتاتی ہے کہ دور سے حسین نے حارث ملعون کے ہاتھوں میں بہت دور سے بچوں کے سروں کو دیکھا. لوگوں سے کہا ارے لوگوں ہو، دہائی ہے دہائی. ارے مسلم کے بعد دونوں بچوں کو شہید کر دیا گیا. واہ محمدہ، واہ حسینہ، واہ علیہ.